جس کے یہاں کوئی صدمہ اور غم پہنچ جائے وہاں حاضر ہونا اور کچھ تسلی کے کلمات پیش کرنا، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ تعزیت کے معنی ہے تسلی دینا، اس لیے تعزیت سنت ہے، اور سنت کی برکت سے اللہ تعالی غمزدہ دلوں پر سکون اور تسلی کا مرہم عطا فرما دیتے ہیں۔ بتا چکا ہوں تعزیت ایسی ہونی چاہیے جس سے اور آدمی کو حوصلہ ملے، نہ یہ کہ غم تازہ ہو جائے، لپٹ کے رونے لگتے ہیں، اسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں، ہاں بہت اچھے تھے، ایسے تھے ویسے تھے۔ یہ باتیں کرو کہ ہم سب کو آخرت میں جانا ہے، اور اسی طرح ٹھیک ہے ان کے حسنات کا ذکر کرے آدمی، لیکن اس طرح اس کو پیش کرنا جس سے دوسرے کا دل اور بھر آئے، ایسا اس کو تسلی تعزیت نہیں کہتے۔ تعزیت کا مطلب یہ کہ اس کا دل پرسکون ہو جائے، یہ بتا دے کہ اتنا اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتے ہیں، جو بھی معاملہ خلاف طبیعت پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس پر اجر دیتے ہیں۔ جیسا حضرت ابن عباس سے اس بدو صحابی نے آ کے کہا تھا، صحابی تھے یا تابعی تھے، کہ آپ کے جو والد کا انتقال ہوا تو یہ بتائیے آپ لوگ ان کو یہاں زیادہ اچھا رکھتے یا اللہ تعالیٰ زیادہ اچھا رکھیں؟ یقینی طور پر آدمی خاص کر آخری عمر جب بیمار ہو جاتا ہے تو آدمی بعض دفعہ تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، اتنی تکلیف میں ہے، تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اچھے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ زیادہ اچھا رکھیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ جو ان کے جانے پر آپ کو اجر ملا وہ زیادہ اچھا ہے یا وہ آپ کے ابا زیادہ اچھے تھے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، فرماتے تھے اس بدو نے جو مجھے نصیحت کی وہ مجھے سب سے زیادہ وصیت اور تعزیت میں اچھی معلوم ہوئی، اس سے میرا غم ہلکا ہو گیا۔ اس طرف توجہ دلائے اللہ تعالیٰ اس پر کیا کچھ اجر دیتے ہیں، اور یہاں کی تکلیفوں سے وہ نجات پا گئے، اور وہاں پہ انشاءاللہ امید کرنی چاہیے کہ ہمارے جو جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے اور جنت کے باغ قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے ایسے وقت ایک دوسرے کے گھر جانا اور تسلی دینا سنت قرار دیا، اور تسلی یعنی تعزیت کو 3 روز تک کے لیے سنت قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 3 دن کے بعد غم گھٹنے لگتا ہے خود بخود آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرض نسیان، بھولنے کا مرض انسان کے اندر اسی لیے رکھا ہے تاکہ اس کے بعد آہستہ آہستہ غم بھولنے لگتا ہے۔ اب کتنا عرصہ ہو گیا، بعضوں کے والدین، ہمارے والدین بھی 2007 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اب 14 سال ہو گئے، 10 7 اور 17 سال ہو گئے، تو اب یاد بھی آتا ہے تو ویسا غم نہیں ہوتا، صرف ایک یاد آتا ہے، لیکن اس وقت میں آدمی جو ہے اس کا دل کیسا ہوتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد ہلکے ہلکے غم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے شہر کا کوئی آدمی 3 دن کے بعد نہ جائے۔ آگے یہ بات آ رہی، باہر سے آنے والا کوئی پنجاب میں تھا، وہ آیا دیر سے، وہ تعزیت کر سکتا ہے، وہ بھی اسی انداز میں کہ بھئی میں نے سنا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہم نے بھی ایصال ثواب کیا، آپ کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے، اولاد کو بتانا چاہیے کہ آپ نیک بنیں گے تو ابا کی وہاں قبر ٹھنڈی ہوگی، اور ان کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور آپ لوگ اگر نیک نہیں بنیں گے اور آپ اگر بے نمازی رہیں گے، جیسے بہت سی اولاد ہوتی ہے، تو ابا نے بچپن میں نماز نہیں سکھائی، نہ قرآن سکھایا۔ ایسا ایک لڑکا رو رہا تھا بہت زیادہ اپنے والد کے انتقال پر، تو ہمارے امام صاحب نے پوچھا بھائی کیوں اتنا روتے ہو؟ ہمارے والد بھی چلے گئے، سب کے والد جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ والد تو جانا تھا ہی، ظاہر سے وجہ بیمار تھے اتنے عرصے سے، غم اس پر ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں قرآن نہیں پڑھایا، اور جو ان کے پیچھے میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھی ہے مجھے جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہے۔ اب یہ غم ہے اصل، واقعی یہ کتنا۔ پھر انہوں نے کہا تم میرے پاس آیا کرو، میں تمہیں قرآن پڑھاؤں گا۔ یہ ایسا غم ہے، بتائیے کہ والد تو چلے گئے لیکن اس کو کاش کے بچپن میں قرآن پڑھا دیتے تو آج وہ سورہ یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کرتا، جا کے قاری صاحب اور مولوی صاحب سے درخواست نہ کرنی پڑتی کہ آپ پیسے لے لیجئے اور آپ ایصال ثواب کر دیجئے۔ یہ ایصال ثواب بیچا جاتا ہے؟ خود پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اعمال اور نوافل اور خرچ کر کے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جو آدمی کسی غریب کو دے دے یا کسی مسجد میں دے تو اس کی بس نیت کر لے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ابا کا نام لکھ دیں مسجد میں، ہمارے فرماتے تھے کہ ابا کو دنیا کو دکھانا ہے یا ربا کو پہنچانا ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب چاہیے وہ نام لکھنے سے نہیں ملے گا، بس تم نیت جب تم نے کر کے دے دی کہ میرے ابا کے یا میری اماں کے یا کسی بھی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے تو ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائے گا۔ 15 لاکھ ایک عورت دے رہی تھی ہمارے حضرت والا کو ایک صاحب کے واسطے سے جو حضرت کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی جو ہے اس کی بہت وہ مال چھوڑ کے مرے ان کے شوہر، تو 15 لاکھ روپے دینا چاہتی ہے۔ 1980 کی بات ہے، اب سوچیے آج سے 45 سال پہلے 15 لاکھ کی قیمت اتنی تھی کہ وہ پوری مسجد آرام سے اس میں تیار ہو جاتی، لیکن حضرت نے اس نے یہ کہا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، ہاں ٹھیک ہے وہ دینا چاہتی دے دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا نام مسجد کے باہر لگوائیں تاکہ میرے شوہر کی یادگار کے طور پر۔ حضرت نے فرمایا کہ جو ہمارا مسجد اشرف ہے حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یادگار کے طور پہ ایک نام لکھا جا چکا ہے، اب اس کئی نام نہیں لکھے جائیں گے، دینا ہے تو اللہ کے لیے دے دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے کام خود کرواتا ہے، ہم اس کو دوبارہ نہیں کہیں گے۔ اس نے نہیں دیا، حضرت والا نے نہیں لیا، آدمی کا چلو کہیں چھوٹا سا لگوا دیں گے، کچھ بھی نہیں، نو کمپرومائز، کیونکہ آپ کی نیت ہی جب صحیح نہیں ہوگی تو پھر ایصال ثواب کہاں ہوگا؟ نیت تو دکھاوے کی ہے کہ میرے شوہر کا نام آتا رہے بھائی، جب آپ نے دے دیا، ابھی نہ اس کی بجری آئی ہے نہ سیمنٹ آیا ہے، جیسے ہی دے دیا اسی وقت سے ثواب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی مسئلہ ہو، 2 مہینے بعد تعمیر شروع ہوگی اور 2 سال بعد تعمیر ختم ہوگی، یعنی کہ تعمیر ہونے کے بعد اس کا میٹر چلے گا، اس کا میٹر جس وقت اس نے اس میں معتمم کے ہاتھ میں دے دیا یا کسی آدمی کے ہاتھ میں بھی کہ اس کی تعمیر کراؤ، اسی وقت سے اس کا ثواب جاری ہو جاتا ہے، اور جس کی نیت کی اسی کے لیے ثواب جاری ہو جائے گا۔ تو یہ سب عام لوگ سمجھتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ بس ہمارے بڑوں کا نام ہونا چاہیے، تو خرچ کر کے بھی ایصال ثواب کرنا یہ مسنون ہے۔ کنواں کھدوا دینا، آپ جب روایت ہے صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کنواں کھدوا دو، جتنے لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب جائے گا۔ مدرسوں میں لوگ لگاتے ہیں مسجد میں اپنے مرحومین کے لیے، اس کا ثواب جاتا ہے۔ تو یہ اپنے بڑوں کے لیے اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور خرچ کر، حسب مقدرت، ہر آدمی 15 لاکھ نہیں دے سکتا، لیکن 2000 1000 تو صدقہ کر سکتا ہے، یہ کر کے اپنے والد اور والدین اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد غم گھٹنے لگتا ہے، اس سے معلوم ہوا 3 دن تک اپنے جوش پر ہوتا ہے، لہذا 3 روز تک تسلی دینا سنت ہے، اس کے بعد سنت نہیں۔ 3 دن کے بعد یہ غم آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے، 1-2 سال بعد آپ کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ دل پر کیسا سانحہ گزرا تھا، تصور میں تو آئے گا کہ میری ماں نہیں ہے، لیکن ایسا غم نہیں ہوگا۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا نادم آباد میں جب انتقال ہوا تقریباً 15 سال ہو گئے، تو مجھے اتنا صدمہ تھا، بس ان کی کوئی چیز دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کی چارپائی دیکھ کر، ان کا پاندان دیکھ کر دل رونے لگتا تھا، لہذا میں اپنے دوستوں میں دل بہلانے کے لیے ٹیکسلا چلا گیا، لیکن آج غم کا کوئی ہلکا سا اثر بھی معلوم نہیں ہوتا، بس ایک ہلکا سا خیال تو آتا ہی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، ان کو کوئی بھول نہیں سکتا، لیکن وہ جو غم ہے وہ غم ویسا نہیں رہتا، اس لیے بعد میں تسلی نہ کرے کہ 6 مہینے بعد جا کے جو ہے وہ تعزیت کر رہا ہے، اس کو چاہیے ایسے وقت صرف دعائے مغفرت کرے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں، قرآن مجید میں دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما، جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی آپ ان پر اسی طرح رحمت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے غمزدہ دلوں کے لیے ارشاد فرمایا، جب تم کو کوئی صدمہ پہنچے، غم پہنچے، جب کوئی مصیبت کا واقعہ پیش آ جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے جو کسی مصیبت کے وقت میں اپنے رب کی مرضی پر راضی رہتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی اعتراض اور شکایت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکیم تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں زبردست تسلی کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس آیت میں 2 جملے الگ الگ ہیں، ایک انا للہ اور دوسرا انا الیہ راجعون۔ آگے اس کی تشریح انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم